عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت ان امرأة من الانصار سألت النبي صلی اللہ علیہ وسلم عن الغسل من المحیض فأمرها أن يغتسل فأمرها أن تغتسل وقال خذي فرزة من المشك وتتري بها. قال يا رسول الله كيف أتطهر بها؟ قال تطهري بها. قال يا رسول كيف أطهر بها؟ قال سبحان الله تطهري بها. قالت عائشة رضي الله عنها اجتذبت إليه وقال اتبعي أثر الدم. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ انصار کی ایک عورت اللہ کے پاس آئی اور آپ سے پوچھنے لگی کہ حیض کا غسل میں کس طرح کروں. اللہ کے فرمایا کہ جو ہے آپ نے غسل کرنے کا طریقہ تو بتا دیا اس کو اور کہا کہ تم ایک جو ہے روئی کا ٹکڑا لے لو مشک میں ڈبا کے اور وہ اس سے جو ہے پاکی حاصل کرو کیونکہ حیض میں گندگی ہوتی ہے نا بو وغیرہ آتی ہے اس کو وہاں رکھو اس جگہ تاکہ وہ چلی جائے. یہ کہنے کا مطلب تھا لگن. اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیف اطہر یا رسول اللہ؟ قال تطہری بیا. آپ نے کہ وہ جو روئی کا یہ ہے نا اس سے تم یہ کرو تاکہ اس سے جو بو چلی جائے اس کی. پھر وہی سوال کے صرف کیف اطہر بیا یا رسول اللہ؟ قال تطہری. تو اس سے جو ہے وہ جو روئی کا جو یہ ہے پھر ستم من المشک مشک کا جو ٹکڑا تم لی ہو کسی کپڑے کو لگا کر یا روئی کو لگا کے اس سے تم جو ہے گندگی کو دور کرو. اب 2 بار بولے اللہ کو سبحان اللہ. بولے کیا کروں اللہ پاک ہے وہ بھی تو سمجھا رہی ہوں. حضرت عائشہ سنتی نہیں حضرت اس کو کھینچ لیا تھا اجتذبت الیہ. میں نے طرف کھینچ لیا اور کہا کہ تو جو ہے جو جہاں خون وغیرہ ہے نا وہاں وہ لگا دے تبھی علی اسر الدم جہاں خون نکلتا تھا نا اس جگہ وہ روئی کا جو ہے مشک کا ٹکڑا لگا دے وہاں پر تاکہ گندگی چلی جائے. ان ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہ قالت یا رسول اللہ انی امرأة اشد ظفر راسی افانقذها لغسل جنابتی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکفیک ان تحصی 3 حصیات من الماء تفیضین الیک وتطہرین. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے رسول میں ایسی عورت ہوں کہ اپنے بالوں کو خوب جو ہے گوندتی ہوں. بال کھلے رہتے ہیں بعض عورتوں کے بال زیادہ ہونے کے بعد اچھی طرح سے اس کو چوٹی ڈال کے گوندتی ہیں. تو کیا غسل میں عورتیں بال کھولنا یا نہیں کھولنا یہ سوال ہے. ہماری ماں بہنیں ہماری بیویاں سب رہتے ہیں نا تو یہ مسئلہ ہے غسل کے وقت جو ہے تو اللہ اگر بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچ رہا ہے تو کھولنے کی ضرورت نہیں. اگر نہیں پہنچ رہا ہے تو کھولنا ضروری ہے. بس یہ مسئلہ کیونکہ ایک بال پر جگڑا بھی پانی نہیں پہنچے گا تو غسل نہیں ہوگا. غسل نہیں ہوا تو پھر کیا کوئی عبادت نہیں ہوگی نہ وضو بھی نہیں ہوگا. تو یہ اچھے سمجھنا چاہیے غسل اگر نہیں ہوا تو وضو بھی نہیں ہوگا. غسل تو حد سے اکبر بڑی ناپاکی ہونے پر ہوتا ہے. اگر وہ نہیں ہوا تو پھر اس کے بعد تم 1 لاکھ وضو کرے تو کیا ہونے والا کچھ ہونے والا نہیں. تو اس لیے جو ہے غسل اچھی طرح کرنا ضروری. تو یہاں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں اللہ کے رسول میں ایسی عورت ہوں کہ اپنے سر کو خوب گوندتی ہوں اپنے بالوں کی اپنی چوٹی کو. انا اشد ظفر راسی میں اپنے سر کی چوٹیوں کو بالوں کی چوٹیوں کو خوب گوندتی ہوں کہ پوری طرح کھول دوں میں افانقذها لغسل جنابتی. شاید بال خوب زیادہ بال ہوں گے کھلنے کے بعد خوب پھیلتے ہیں اور پھر ان کو یہ کرنا مشکل ہوتا ہوگا. تو آپ نے تیرے لیے اتنی بات کافی کہ تو 3 پانی جو ہے 3 پانسی کے لپ لے کر جو ہے اپنے بالوں کی جڑ تک پہنچا دے. ثم تفیضین بہا اس کے ذریعے سے سارے جسم پر پانی پہلے تو وہاں ڈالو اس کے بعد پوری جسم کرو وتطہرن بہا اس کے بعد تم پوری طرح پاک ہو جاؤ. تو بالوں کی جڑوں تک اگر پانی پہنچ رہا ہے مردوں کو تو ایسا کرنا نہیں ہے چوٹی وغیرہ باندھنا نہیں ہے. کچھ لوگ ہوں گے لمبے لمبے بال چھوڑنے والے تو ان کو جو ہے تو بال کھولنا ضروری ہے. عورتیں کچھ بال رکھتی ہیں تو اس لیے جو ہے ان کو یہ احتیاط کرنا چاہیے کہ بالوں کی جڑ تک پانی پہنچ جائے.
اگر نہیں پہنچے گا تو وصول نہیں ہوگا، یہ سمجھنا ہے۔ تو اللہ کے وسلم جو ہے ازواج مطہرات ہیں یا جو خواتین آتی تھیں ان کے سوال کی جواب بھی دیتے تھے، اور ان کے سوال جواب بھی ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ دیکھو تو کیا معلوم ہوتا تھا ہم لوگوں کو۔ حدیث میں ایک انصاری عورت کس طرح پوچھی، سلمان نے اس طرح سوال کیا وغیرہ، یہ سب جو ہے احادیث کی باتیں ہمارے پاس اس زمانے کا آج تک ہے، کسی کے پاس نہیں ہوگا یہ بات۔ 15 سال کی بات ہے، کس طرح سوال کیا، اللہ نے کس طرح جواب دیا، وہ سمجھ نہیں رہی تھی، وہ سب حدیث میں تمام نقشہ بھی کھینچا گیا ہے وہ زمانے کا۔ اللہ کے بول رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، یہ سمجھ نہیں پا رہی ہے، کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے سبحان اللہ میں کتنا سمجھو، 3 مرتبہ سمجھا چکا، اب یاد اور سمجھ میں نہیں پا رہی، کیا کرنا چاہیے، کس طرح سے پاکی عرض کرنا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حدیث کے راوی ہیں، وہ سنتے سنتے انہوں نے اس کو کھینچ لیا، ادھر تجھ کو بولتی ہوں ادھر کھینچ کے بتا کہ جو ہے جو مسک کا ٹکڑا جو ہے پانی، جو آج ہمارے پاس ہم لوگ وہ نہیں ہے نا صابن وغیرہ، لیکن استعمال کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ کپڑے دیکھتے ہیں آپ بہت گندگی وغیرہ ہوتی ہے، بو وغیرہ ہوتی ہے، تو ہمارے پاس الحمدللہ صابن وغیرہ آ گیا ہے۔ اس زمانے میں جو اس زمانے کی رائے چیزیں تھیں، جیسے کل آیا تھا کہ اللہ ختمی سے اب سر دھویا کرتے ہیں، اللہ کے ختمی ایک طرح کا پھول ہوتا ہے، وہ گلے خیرو کہتے ہیں، اس کے ذریعے سے آپ سر وغیرہ دھویا کرتے تھے۔ اب اس زمانے کا جو طریقہ تھا اس طرح سے کرتے تھے، آج ہمارے زمانے کا طریقہ یہ صابن ہے یا جو ہے شیمپو وغیرہ ہے، تو بشرطیکہ اس کے اندر کوئی چیز ایسی جو حرام چیز نہ ملی، اس کے اندر جو کوئی ایسی حرام چیز نہ ملی ہو، جسم دھونے کے لیے اس میں جو ہے اس کی چربی، سور کی چربی، فلاں کی چربی وغیرہ ملا کے کچھ لوگ کرتے ہیں، دیکھ لیں تو معلوم ہو جائے، اس پر لکھا رہتا ہے صابن وغیرہ پر لکھا رہتا ہے کہ صابن میں فلاں چیزیں انگریڈینٹ صابن کے یہ تھوڑا سا دیکھ لیں تو معلوم ہو جاتا ہے۔ تو ایسی چیزیں اللہ کے جب مشک استعمال کرتے تھے، جو ختمی استعمال کرتے تھے، تو صابن وغیرہ استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، خالص پانی سے بھی دھو سکتے ہیں، لیکن پانی سے گندگی جانا ذرا مشکل ہے۔ پھر اور حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول مٹی سے ہاتھ وغیرہ دھو لیا کرتے ہیں، مٹی بھی پاک چیز ہے نا، مٹی سے بھی جو ہے ہاتھ دھو سکتے ہیں، مٹی سے ہاتھ رگڑ کے پھر اور دھو لیتے تھے اس کو پانی سے، یہ بھی آپ سے ثابت ہے اللہ کے رسول۔ تو اس زمانے کا ریکارڈ ہمارے سامنے ہے، اور آج ہمارے لحاظ سے ہم جو ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں، صابن یا جو ہے شیمپو وغیرہ پاک کرنے کی چیزیں جو کچھ ہیں۔ تو ابھی کچھ حدیثیں آپ کے سامنے آئیں گی، تو تعجب ہوتا ہے کہ کیسی چیزیں کتنا ریکارڈ کر کے رکھ دیا، یہ تعجب ہوتا ہے ہم لوگ، معمولی سمجھ کو پھینک دیا نہیں اس کو کہ کیا بولنا ہے، ایسا سمجھا نہیں، لیکن انہوں نے ان کو پوچھا، انہوں نے پوچھا، ان کے پوچھنے والے اب حدیث کے راویاں ہیں، تو لمبے سلسلے کے لوگ، سب لوگوں نے یہاں سے وہاں تک لایا، انہوں نے پوچھا، ان کو بولا، ان کو بولے، پھر اس کے بعد ائمہ تک آ گئی بات، تو یہ باتیں ریکارڈ ہو کے رہ گئی۔ تو یہ امتیاز کسی بھی قوم کو نہیں، کسی بھی شخصیت، وہ سب باتیں اللہ کے گرد گھوم رہی ہیں، دیکھو تمام ہی باتیں اللہ کے رسول کی، اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ نے فرمایا، سب آپ کی گرد گھوم رہی ہیں۔ کسی بھی شخصیت کو 14 سال 15 سال کون یاد کرے گا؟ آج ہم کو ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ کی بات آج ہی ہم کو سن رہے ہیں کہ ایسا معلوم ہو رہا ہے۔ تو یہ ہمارے دین کا امتیاز ہے کہ وہ زندہ دین ہے، قائم رہنے والا دین ہے، سارے ادیان کو منسوخ کرنے والا دین ہے، یہی اللہ کے قابل قبول دین ہے۔ ان کے پاس ناپاکی کیا پوچھو پاک ہونے کے لیے، پاکی اور ناپاکی کیا کانسیپٹ ہے ان کے پاس؟ کوئی کانسیپٹ ہی نہیں، کسی بھی دین میں جا کے دیکھ لو، چاہے یہود و نصارہ ہو، چاہے وہ دوسرے جو مذاہب ہمارے پاس پائے جاتے ہیں، پاک ہونا ہے تو ناپاکی کیا ہے، کیا ڈیفینیشن ہے ان کے پاس؟ یہ گلیج کے نا، گلیج کیا گلیج ہے، یہ کیا، تو یہ تو بولیں گے کیا ناپاکی کیا ہے، کوئی کانسیپٹ ہے ان کے پاس؟ کوئی صحیح کانسیپٹ نہیں۔ وہ تو پہلے تو عورتوں کو باہر رکھا چھوڑ دیتے، گھر کے باہر رکھا، چھوت چھات کر کے وہ کر دیتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں۔ تو اسلام جو فطری دین ہے، اللہ کی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کو بالکل صاف واضح ہدایتیں دی ہیں، جو بالکل فطری بھی ہیں اور عقلی بھی، کوئی چیز عقل کے خلاف نہیں۔ انشاءاللہ کچھ اور حدیثیں بات کریں گے، اللہ تعالیٰ ہم کو سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔